بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ جنت البقیع دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں عذاب الہی نازل نہیں ہوتا بلکہ صرف رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہاں دفن شدہ ہر شخص بخشا جائے گا، کیونکہ ایمان کی حالت میں مدینے میں موت آنا بھی بخشش کی علامت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ دعویٰ مطلب خود ساختہ ایک دعویٰ ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن ظن قائم کرنا، اور ایک ہے کہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ جنت البقیع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے منافقین بھی دفن کیے گئے ہیں، اور وہ منافق تھے جو منافقین اعتقادیہ تھے، کہ جو نبی کریم کو دل سے نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور وہ مطلب صرف ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے تھے، تو کیا ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی؟ لازم بات ہے کہ ان کو تو عذابات قبر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جنت البقیع میں جو بھی مدفون ہوگا اس پہ عذاب الہی نازل نہیں ہوگا، وہ کیوں؟ دوسری بات ہے کہ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام مدفون ہیں تو پھر اس کی تخصیص کیا جنت المعلا کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ مکہ کے اندر جو جنت المعلا ہے اس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب امت کی والدہ ہیں وہ مدفون ہیں، تو وہاں پر پھر یہ حکم کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ واحد اس کو کیوں کہا؟ اور اب بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو منافقین، جو بد مذہب قسم کے لوگ اگر وہاں مدفون ہو جاتے ہیں، جیسے جس کا وہاں انتقال ہوتا ہے، جنازہ پڑھایا وہیں دفن کر دیا، تو کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو اس لیے اس قسم کے یہ حسن ظن تو ہے آپ کا کہ بھئی وہ مبارک قبرستان ہے، لیکن جو شخص بد اعتقادی میں مبتلا ہے یا بالکل ہی مرتد ہو گیا یا دیگر معاملات، اس کے لیے وہاں کیوں عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، بعض اہل کشف پر یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر وہاں کوئی منافق وغیرہ دفنا دیا گیا تو اس کی قبر کو منتقل کر دیا جاتا ہے کہیں اور، لیکن یہ اہل کشف کا کشف ہے جو شرعی طور پر حجت نہیں ہوتا۔ باقی یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ تو لہٰذا اتنی بات آپ کی درست ہے کہ جو حالت ایمان میں مدینے میں مر جاتا ہے، وہ چاہے جنت البقیع میں دفن ہو، وہ چاہے کہیں پر بھی دفن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس طرح کا دعویٰ بغیر کسی شرعی دلیل کے کرنا مناسب نہیں۔ عقلی دلائل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ باقی جنت البقیع بڑا مبارک قبرستان ہے، وہاں پر دفن کی سعادت حاصل ہو جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کسی مرتد کے لیے نہیں، کسی منافق کے لیے نہیں، کسی بدعقیدہ کے لیے نہیں۔ اگر وہاں دفن ہو بھی گیا اس کو وہیں پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ مطلقاً ایک اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ محتاج دلیل ہے۔ کوئی دلیل لے آئے تو ٹھیک ہے، لے کر آ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دلیل لا سکے گا۔ صرف آپ ہی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ نہ سوچئے گا کہ شاید میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادہ، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑا ذہن کو حاضر رکھ کر تھوڑی تھوڑی نماز پڑھا کریں، جیسے 4 سنت کو فوکس رکھیں اور ان کی رکعتوں کو فوکس رکھیں۔ اگر آپ 4 پتھر سامنے رکھ لیں، فرض کر لیں نماز پڑھتے ہوئے کہ آپ رکعتیں اکثر بھول جاتی ہیں، تو رکھ کر ایک ایک پتھر پہ رنگ الگ الگ کر لیں۔ جب پہلی رکعت پڑھیں تو مثلا لال رنگ کے پتھر پہ نگاہ رکھوں گی، جب دوسری ہوگی تو ہرے رنگ کے، تیسری اس طرح کوئی نہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر لیں جس سے آپ کو رکعتیں وغیرہ یاد رہیں، تو یہ آپ کے لیے گنجائش نکلے گی۔ باقی اگر آپ بھول جاتی ہیں، کوفت کا شکار نہ ہوں، جتنا آپ کے لیے نماز ادا کرنا دشوار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ آپ اس میں بس تنہا نہیں ہیں، اس میں سارے لوگ شریک ہیں۔ آپ بے فکر ہو کے پڑھتی رہیے نماز۔ کہ نماز میں اپنے بھائی یا کسی دوست کو ہنسانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بالکل غلط عمل ہے اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک ادب ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کسی دنیاوی افسر کے سامنے کھڑے اور ہنس پڑیں، ماں باپ نصیحت کر رہے ہوں آپ ہنس پڑیں، ٹیچر کوئی بات کہہ رہا ہو آپ ہنس پڑیں، تو بتائیں لائق سزا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایسی حرکتیں کرنا، اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع و خضوع کو قائم رکھنے کے غرض سے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس لیے خشوع و خضوع۔ ایک شخص کو دیکھا سرکار نے کہ حالت نماز میں داڑھی سے کھیل رہا تھا، فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا، یعنی خوف خدا ہوتا، اہمیت ہوتی، تو اس کے ظاہری اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے۔ گویا کہ ایک پرسنل عمل جو نماز سے بے توجہی کے اوپر دلالت کر رہا ہے،
سرکار نے اس کو ناپسند فرمایا، چاہے جائے کہ ایک ایسے شیطان کا سا کردار ادا کیا جائے، کیونکہ ایک شیطان ہوتا ہے جو خاص نمازی کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے بطور آزمائش ہم پر مسلط کیا گیا ہے، ہم اسی کا کردار ادا کرنے لگ جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، کوئی ایک صحابی آئے جن کی آنکھوں میں تھوڑا سا کمزوری تھی، تو وہ کنویں کے اندر گر گئے، تو جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ہنس پڑے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو ہنسا ہے، جس کی بلند آواز سے قہقہہ نکلا ہے، وہ جا کے دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اب حالانکہ دیکھیں قہقہہ کوئی نجاست تو نہیں ہے جسم سے نکلنے پہ کہ وضو ٹوٹ جائے، لیکن نماز میں، اور یہ ہوا بھی بغیر اختیاری تھا، کوئی اختیار کے ساتھ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے سزا جاری کر دی، جس سے فقہا نے ایک نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی نماز رکوع اور سجود والی ہو، اس میں جاگتی حالت میں کوئی عاقل و بالغ شخص اتنی آواز سے ہنس جائے کہ جس کو قہقہہ کہتے ہیں کہ تین چار افراد ادھر سن لیں، تو نہ صرف اس کی نماز ٹوٹ جائے گی بلکہ طہارت بھی ختم ہو جائے گی، دوبارہ جا کے وضو کر کے آنا ہوگا۔ تو جہاں غیر اختیاری طور پہ ہنسی نکل گئی، یہ معاملات جہاں ہنسانا ہو، امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے بازو فولڈ کر کے نماز پڑھا دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ نماز تو ہو جائے گی، بہرحال الٹے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا بزرگان دین نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کہیں پر اس طرح کا بہت زیادہ عرف رائج ہو گیا ہے کہ بکثرت لوگ بازو کو اوپر کر کے یا ہاف سلیوز کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو گنجائش دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ مردوں کا ستر نہیں ہے کہ اگر کھول بھی لیا تو۔ ہاں، وہ حدیث کے تحت چونکہ وہ فولڈ کر کے نبی کریم نے الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے منع کیا، تو امام صاحب کو پیار محبت سے سمجھائیں، وہ نماز ہو جائے گی، آئندہ کے لیے بالکل احتیاط کی جائے۔